حضرت فخر جہان دہلوی دہلی کے بڑے مشہور صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ دلی میں تشریف لے کر آئے اور آپ کا شہرہ بڑھنے لگا اور سینکڑوں لوگ آپ کے مریدین ہونے لگے، آپ کے مجمع میں، آپ کے جمعہ میں شریک ہونے لگے، تو اس وقت بادشاہ وقت جو تھا، حاکم وقت تھا، اسے خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری رعایا کو میرے خلاف ہی اکسا دیں، یعنی کہ میری رعایا کو میرے خلاف ہی بغاوت پر اکسا دیں۔ تو اس نے ایک ترتیب بنائی۔ اس حاکم وقت نے اس وقت کی بد زمانہ مشہور طوائف جو تھی اسے اپنے دربار میں بلایا اور سمجھایا کہ تو نے حضرت فخر جہان دہلوی کے دربار پر جانا ہے، مجمع میں جانا ہے، اور کچھ اس طرح سے اداکاری کرنی ہے کہ لوگ ان کے کردار پر معاذ اللہ انگلی اٹھانے لگیں۔ اس طوائف نے کچھ یوں ہی کیا کہ جب حضرت فخر جہان دہلوی علیہ رحمہ آپ جمعہ پڑھا کر فارغ ہوئے تو آپ کے ارد گرد مریدین کا ہجوم تھا، ارد گرد مریدین ہی مریدین تھے، ہر طرف مریدین ہی مریدین تھے آپ کے۔ تو اس وقت وہ طوائف بھی آگے بڑھی اور حضرت فخر جہان دہلوی کو کہتی ہے السلام علیکم۔ تو لوگ بڑے حیران و پریشان ہوئے کہ یہ بد زمانہ طوائف کا حضرت سے کیا کام، یہ یہاں کیا لینی آئی ہے؟ کیونکہ جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں محبت کرنے والے، وہ سارے پکے نہیں ہوتے، کچھ کچے بھی ہوتے ہیں، سارے پکے نہیں ہوتے، کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ تعویل کا پھندا کو اسے آگ لگائے، یہ شاخ نشے من سے اترتا ہے بہت جلد۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ لوگ فنکار ہی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، سامنے والے کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے اصنام تراشے، اور تم کیا ہو اور کیا ہے تیرا داغ کبابی۔ اور لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے، حضرت مریم، حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی لوگوں نے الزام لگائے۔ تو وہ طوائف آپ کے پاس آئی، سلام کیا، حضرت فخر جہان دہلوی نظر نیچے جھکا کر سلام کا جواب دیا، اور وہ طوائف کچھ اس انداز سے آپ سے بات کرنے لگی کہ لوگوں کو ایسا لگے کہ ہماری پرانی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، میرا حضرت سے کوئی پرانا بول چال ہے، کوئی پرانا رشتہ ہے، کچھ اس طرح سے بات کرنے لگی کہ کیسے ہیں آپ، کیسی طبیعت ہے آپ کی کمر میں، آپ کے پٹھوں میں درد تھا، اس کا سنائیں وہ کیسی ہے، آپ آئے تھے اور آپ نے یہ کھوٹے سکے دے دیے ہیں، تو میں نے کچھ سامان لینا ہے، اگر آپ اسے تبدیل کر دیں۔ تو جب یہ بات سنی نا تو مریدین میں سے جو کچے مریدین تھے نا، محبت کرنے والے تو تھے لیکن جو کچے تھے، کیونکہ سارے محبت کرنے والے پکے نہیں ہوتے، کچھ کچے بھی ہوتے ہیں، تو جو کچے مریدین تھے نا ان کے دل میں خیال ابھرے کہ یار کبھی حضرت سے پوچھا نہیں کہ راتیں کہاں گزارتے ہیں، رات میں کہاں ہوتے ہیں۔ تو اب سنیے گا، حضرت فخر جہان دہلوی نے تبسم فرمایا، مسکرائے اور 3 مرتبہ فرمایا، اے میری بیٹی، اے میری پیاری بیٹی، او میرا پتر، تو کھوٹے دے دے کھرے لے جا، تو کھوٹے دے دے کھرے لے جا، اور جب بھی کبھی تجھے ضرورت پڑے یہ فخر جہان دہلوی کا دروازہ تیرے لیے کھلا ہے۔ حضرت فخر جہان دہلوی نے اپنی جیب میں سے سکے نکالے اور کھرے سکے اسے دے دیے، اور وہ ایک سائیڈ پر کھڑی ہو گئی، اور اب دل میں نورانیت، کیفیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آنے لگی کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کچھ وقت گزرا تو وہ دوڑی حضرت فخر جہان دہلوی کے قدموں کو جا کے پکڑ لیا، اور حضرت فخر جہان دہلوی کو کہتی ہے، حضور میں تو آپ کو بدنام کرنے آئی تھی، میں تو یوں آئی تھی کہ لوگ آپ کے کردار پر انگلی اٹھائیں، لیکن پتہ نہیں آپ کون سی مٹی سے بنے ہیں، پتہ نہیں آپ کون سی مٹی سے بنے ہیں، شاید آپ کستوری سے بنے ہیں۔ حضور مجھے تو اپنے بھی اپنا نہیں کہتے، مجھے تو اپنے بھی گلے نہیں لگاتے، آپ نے بد زمانہ بد کردار مجھ جیسی خاتون کو اپنی بیٹی کہا۔ پھر اتنا کہنا تھا، کھڑی ہوئی اور اپنے سر پر دوپٹہ لیا اور لوگوں سے کہا، لوگوں سن لو،
اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ فخر جہان دہلوی کی بیٹی کیسی ہوتی ہے، اور کسی کی کوئی جرت نہیں، کسی کو کوئی اجازت نہیں کہ میرے کوٹھے پر آئے، کیونکہ میں نے اس کوٹھے کو مسجد بنانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، میں نے اس کوٹھے کو مسجد بنانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ تردامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیے، تردامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیے، دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔